ہوئی ہے، اگر آپ لوگ تھوڑی دیر برداشت کرنا جانتے ہیں یا سننا جانتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک کچھ باتیں میں پہنچاؤں۔ اگر آپ لوگ ہمت و حوصلہ رکھتے ہیں تو محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جن کے گھر یہ پروگرام ہے وہ بھائی صاحب کا کیا نام ہے؟ عالم نام ہے نا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے طفیل سے بھائی عالم کے گھر میں بے پناہ رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرما۔ آمین۔ انہوں نے بے پناہ خرچ کی، اللہ ان کو قبول فرما۔ آمین۔ اور یہاں پہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں سب کی حاضریوں کو قبول فرما کر کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ ذرا محبت سے ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ۔ میں حضرت سبحان اللہ۔ حضرت کے نام سے واقف نہیں ہوں، بہت اچھا انداز میں جو آپ کے یہاں یعنی کہ راجستھان میں جس انداز کو آپ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اسی انداز میں انہوں نے ماشاءاللہ ارشاد خان حافظ صاحب، ماشاءاللہ ارشاد خان حافظ صاحب، اچھا حافظ ارشاد عالم صاحب میرے علاقے میں ہے حافظ، وہ قاری ارشاد معطر دن ہے نا، ارشاد عالم صاحب نعت خواہ ہیں، اللہ کریم قبول فرمائے اور سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں کچھ نہ بول کر شروع ہوتا ہوں، ذرا محبت سے کہیں یا رسول اللہ، رسول اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الی یوم الدین۔ حضرات آئیے، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ بیان کرنے سے بیشتر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے رسول بحر و بر، تاجدار عرب و عجم، شہنشاہ کون و مکان، حضرت جناب محمد رسول اللہ، روحی و جسدی فدا صلی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ گوہر بار میں عقیدت مندانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، چند شعر ملاحظہ کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولیے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، حضرات میں عادت کے مطابق نظم میں دو تین شعر پڑھنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں، ہمت کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دو تین شعر پڑھتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو جانچنے کے لیے آپ کے انداز میں بہت برسوں پہلے پڑھا جانے والا کلام اسد اقبال کلکتوی کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے، انہوں نے برسوں پہلے پڑھا تھا اور بہت اٹھے تھے۔ میں دو تین شعر آپ کے یہاں کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مختار کائنات مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، مختار کائنات سا،
مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دوست کا دامن، خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، بن مانگے میرے آقا نے، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، مانگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، بن مانگے میرے آقا نے، بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، مانگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، مانگتا جو آیا مانگنے سلطان کر دیا، خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں۔ اور ملاحظہ فرما لیں حضرات، سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرقین نے، سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرقین نے اعلان یہ کر دیا تھا جو حضرت حسین نے، اعلان یہ کر دیا تھا جو حضرت حسین نے، جیسے جیسے میرے نانا ہے ویسا کوئی نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ شعر بالخصوص ملاحظہ فرما لیں آپ حضرات، فضل خدا سے دیکھیے، فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئے، فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، فضل خدا سے دیکھیے، فضل خدا سے دیکھیے ذیشان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، بولے عمر کہ آپ سا آقا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک جیسا کوئی نہیں۔
حضرات اب چند شعر میں جس رنگ میں پڑھتا ہوں، یہ میرے ہم کلاس ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، اور میرا بچپن رہا تھا جب ان کی دستار بندی ہوئی تھی۔ مولانا صاحب ساتھ میں ہیں؟ جی جی میرے ہم کلاس، جب پہچان سے بلایا آپ کو، میں بتایا نا دہلی میں آیا تھا حضرت کے پاس، میلاد شریف کا پروگرام ہے، تو میں نے کہا آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ حضرات آپ لوگ سنیں گے نا محبت سے، اب میں جس رنگ میں پڑھتا ہوں، اگرچہ آپ لوگ تھوڑے ہیں، الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے جلسوں میں جاتا ہوں، یہ آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی محبت ہے۔ آ گیا میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے، اب میں جس رنگ میں پڑھتا ہوں 2-3 شعر پڑھنے کی جسارت کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ تمنا ہے کہ گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزارے گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا شاہد کہ ہم دونوں جہاں پر حکمراں ہوتے، خدا شاہد کہ ہم دونوں جہاں پر حکمراں ہوتے، خدا شاہد کہ ہم دونوں رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلنا، رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہو، رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا۔ اور ایک عقیدے کا شعر ملاحظہ فرمانے اور حضرات محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، نہ جانے حال کیا ہوتا احمد رضا ہے،
احمد رضا پیدا نہیں ہوتا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شعر پڑھ دوں؟ سبحان پڑھ دیا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ. بہت خوب بہت خوب. بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا. اور حضرات بڑا ہی ناز کرتے اہل جنت اپنی جنت پر. بڑا ہی ناز کرتے اہل جنت اپنی جنت پر. بڑا ہی ناز کرتے اہل پر جمال گنبد خضرا اگر دیکھا نہیں. جمال گنبد خضرا اگر دیکھا نہیں ہوتا. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں تمہید کیا کیونکہ اب لوگوں کا مختصر سا پروگرام ہے. اب تمہید کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. بالکل شروع ہوتا ہوں. سنیں گے نا آپ لوگ؟ بالکل بے شک. سنیں گے نا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک. رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ. رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس لیے میرے سنی بھائیوں اگر تم کو کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو دنیا کے کسی کتے کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو ان کو آئیڈیل بناؤ جن کو صدیق اکبر نے بنایا, عمر فاروق اعظم نے بنایا, عثمان ذوالنورین نے بنایا, مولا کائنات نے بنایا, حضرت خالد بن ولید نے بنایا, حضرت صہیب رومی نے بنایا, حضرت جناب ابو عبیدہ جراح نے بنایا. ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ جن کو حضرت جناب بلال حبشی نے بنایا. اپنا آئیڈیل ان کو بناؤ جن کو میدان کربلا کے مسافر سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ گلگو کبا حضرت امام حسین نے بنایا. ارے اپنا آئیڈیل ان کو بناؤ جن کو حضرت جناب غوث اعظم نے بنایا. اپنا آئیڈیل ان کو بناؤ جن کو حضرت جناب محمد کاکیس نے بنایا. اپنا آئیڈیل ان کو بناؤ جن کو حضرت جناب جنید بغدادی نے بنایا. اپنا آئیڈیل ان کو بناؤ جن کو حضرت جناب مخدوم سمنانی نے بنایا. اپنا آئیڈیل ان کو بناؤ جن کو حضور علی نے اپنا آئیڈیل بنایا. اپنا آئیڈیل ان کو بناؤ جن کو ہندوستان کا راجہ مہاراجہ خواجہ غریب نواز نے بنایا. جب انہوں نے اپنا آئیڈیل رسول اللہ کو بنا لیا تو ہندوستان میں آنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے کسی دنیا دار کی پرواہ نہ کی, کسی جائیداد والے کی پرواہ نہ کی, کسی طاقت والے کی پرواہ نہ
کردار کو پورے ہندوستان میں پھیلا دوں گا. تو انسان اپنے باپ کو بھول سکتا ہے مگر خواجہ پاک کو نہیں بھول سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان اپنے باپ کو بھول سکتا ہے. بولو بولو بولو. اپنے باپ کو بھول سکتا ہے مگر خواجہ پاک کو نہیں بول سکتا. ہے کیا؟ ہمارے خدا بولو حضرات. آن بان اور میرے خواجہ کا وہ دربار ہے ایک محلے میں رہنے والے ہندو بھائی بھی ہے ایسا اور مسلمان بھائی بھی ہے. ایک ہی محلے میں رہ کر بندھی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی خواجہ کی چوکھٹ پہ پہنچے گئے بالکل تو سب یہ اعلان کرتے گئے سبحان اللہ کہو تو میں سناتا ہوں بلند آواز سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا. یہاں لڑیں گے مگر خواجہ کی بارگاہ میں پہنچ کر یہ سب یہی کہیں گے سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا. سب سے اونچا ہند میں سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا. سارے ہندوستان پہ سایہ ہے اجمیر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اللہ باتیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ محلے میں لڑائی کرنے والے جب وہاں پہنچے تو وہاں رشوت سے کام نہیں چلتا ہے. بالکل بالکل نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے. نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے. وہاں تو مانگنے والوں وہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے. نیت کالی لے کے آیا ہے یا گوری لے کے آیا ہے نا؟ نیت کالی لے کے آیا ہے یا گوری لے کے آیا ہے. اگر نیت صاف ہے تو کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے خواجہ کے دربار میں. خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ. خواجہ کے دربار میں خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا. اور ایسا داتا ہے. اب جب ادھر آ گیا تو سنا ہی دیتا ہوں. ایسا داتا ہے ایک قوم کا پنڈت ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے لیکن ہر کسی کا انداز بیان الگ ہوتا ہے. بات وہی ہوتی ہے مگر انداز بیان الگ 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 ہوتا ہے. بات وہی ہوتی ہے لیکن انداز بیان. بھیا میں اتنی دیر سے پلا رہا ہوں آپ چائے لے کے آ گئے. اب تو بڑے بڑے اسٹیشنوں میں بھی چائے نہیں ملتی ہے. ہاں صحیح صحیح اچھا پانی نہیں پانی پلائیے. ہاں پلائیے پلائیے لیکن پلانے کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. پیو پینے والو کرینے کے اندر پیو
जैसे बैल पानी पीते हैं, गधे पानी पीते हैं, खड़े होकर गटक जाते हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई करीना नहीं है। बैठ के 3 सांस में पानी, 3 सांस में बैठ के क्या करो, पानी पियो। खैर हज़रात, अब इधर सुनो, कौन से पंडित है राजस्थान वालों, ये किसकी शान आप मुलाहिजा कर रहे हो? या गरीब नवाज की। बिल्कुल मेरे गरीब नवाज का भी पना एहसान है हिंदुस्तान के ऊपर, और अब हम कितने भी परेशान क्यों ना हो जाए, हमें बचाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज ही है। जब राजा पृथ्वीराज चौहान से बचा सकते हैं, तो फिर उनके बच्चों से हमें क्यों नहीं बचा सकते? बचाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हज़रात, पंडित जी बड़े मूड में निकले। जवान बेटी थी, बोली अब्बा हुजूर कहाँ चले? कहने लगे बेटी क्या मजाक करती हो, रोजाना मैं अपने देवताओं को दूध लेकर जाता हूँ। बेटी ने कहा अपने देवताओं के पास दूध लेकर जाते हो, करते क्या हो? बोले मैं उनको चढ़ाता हूँ। बेटी बोली अब्बा ये बताओ क्या कभी तुम्हारे खुदाओं ने दूध को पिया है? बेटी बोली अब्बा ये बताओ कभी तुम्हारे खुदाओं ने दूध को पिया है? अब पंडित जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे बेटी ये क्या बात करती हो? भला पत्थर की मूरत कभी किसी चीज को पी सकती है? बेटी बोली अब्बा आज तो तुम जाओ, लेकिन वादा करो कि कल मैं जाऊंगी, और मैं तुमसे वादा करती हूँ जब कल मैं जाऊंगी तो तुम्हारे खुदाओं को दूध पिला कर आओगी। सुभान अल्लाह, जब जाऊंगी तो ऐसे नहीं आऊंगी, बल्कि मैं दूध पिला के आऊंगी। अब पंडित जी समझे कि चलो बेटी की बात है, ये तो कह दी होगी इसने ऐसा ही। हंसते हुए पंडित जी चले, अपना जो काम करना था करके वापिस आए। बेकरारी के आलम में बेटी ने रात गुजारी, सुबह हो गई। अब जैसे सुबह हो गई, पंडित जी की बेटी बोली अब्बा वैसा करो, जिस लुटिया में तुम रोजाना दूध लेकर जाते हो, आज वो लुटिया मुझे दे दो, आज वो बर्तन मुझे दे दो। हज़रत मोहतरम बाप ने मना किया, मगर बाप बोले, मगर बेटी बोली अब्बा डरो मत, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज दूध पिला कर आऊंगी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब ये पंडित की बेटी अपने हाथ में दूध के लुटिये को लेती है, और लेने के बाद सीधे मंदिर पे पहुंचती है, सीधे खुदाओं के पास पहुंचती है, और पहुंचने के बाद कहती है ए मेरे माँ बाप के खुदाओं सुनो सुनो, आज से पहले मैं कभी नहीं आई और आना भी नहीं चाहती, मगर मुझे अपने माँ बाप को भी दिखाना है और तमाम कबीले वाले को भी दिखाना है। और वो क्या दिखाना है? तुम सबको दूध पीना है, तुमको दूध पीना है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो मिट्टी के बेजान चीज क्या कभी दूध पी सकते हैं? वो पत्थर की बेजान चीज क्या कभी दूध पी सकती है? अब ये बेटी वहां पे खड़ी होकर जिद करने लगी, वहां पे खड़ी होकर इसरार करने लगी, जल्दी से दूध पी लो, जल्दी से दूध पी लो। मगर हज़रात उसमें जान थी कहाँ, इसकी बात को कैसे सुन लेती वो चीज। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये लड़की कहने लगी जल्दी से पी लो। अब वो तो बिल्कुल वैसे थे जैसे उन लोगों सबको खड़ा करके रखा गया था, वो बिल्कुल पीने के लिए तैयार ना थे। अब ये पंडित की जवान बेटी सीढ़ियों के पास आती है और अपने सर को मारना शुरू करती है और कहती है कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं अपनी
جان تمہاری چوکھٹ پہ دے دوں گی، میں اپنی جان تمہاری چوکھٹ پہ دے دوں گی، میری جان بچا لو دودھ پی کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بچی خون میں لت پت ہوتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ دودھ پی لے دودھ پی لے، لیکن حضرات وہ تو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اسی راستے سے میرے خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے، یتیموں بیواہوں کو نوازنے والے حضرت جناب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا۔ جب میرے خواجہ نے ایک جوان بیٹی کو روتے دیکھا، ایک جوان بیٹی کو بلکتے دیکھا، ایک جوان بیٹی کو سسکتے دیکھا، تو میرے خواجہ سے رہا نہیں گیا، میرے خواجہ پاک سے رہا نہیں گیا۔ ہمارے غریب نواز، تیری عظمت کو سلام، تیری عفت کو سلام، تیری بلند پائیگی کو سلام۔ میرے غریب نواز اس بیٹی کے قریب پہنچے اور قریب پہنچنے کے بعد اس بیٹی کی باتوں کو سننے لگے، تو وہ بیٹی اپنی زبان حال و قال سے کہہ رہی تھی، اے میرے ماں باپ کے خدا دودھ کو پی لے، اے میرے ماں باپ کے خدا دودھ کو پی لے۔ میرے خواجہ پیا سمجھ گئے، سیدھے میرے خواجہ پیا اس دیوتا کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میرے خواجہ نے اس کے کان کو پکڑا۔ سبحان اللہ، خواجہ پیا نے اس کے کان کو پکڑا اور اپنے زبان حال و قال سے ارشاد فرمایا، جب بچی اتنا ضد کر رہی ہے تو تو دودھ کیوں نہیں پی لیتا گئے؟ خواجہ پیا کا حکم ہو گیا، ادھر دیوتے کا منہ کھل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا حضرات، آپ لوگوں کے بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی سبحان کیونکہ میرا خواجہ ہندوستان میں میرے نبی کا کردار لے کر آیا ہے۔ میرا خواجہ ہندوستان میں کس کا کردار لے کر آیا ہے؟ بولو، کس کا کردار لے کر آیا ہے؟ مدینے کے تاجدار کا کردار لے کر آیا ہے۔ اور میرے نبی کا کردار کیا تھا؟ سنو، میرے نبی کا کردار جسے کوئی نہ چاہتے تھے، میرے سرکار اسے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حال ہے نا استاد زمن، شہر یار فکر فن، محب پنجتن حضرت علامہ حسن فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے میرے نبی کے اس کردار کو اس طرح سے بیان کیا۔ سبحان اللہ کہ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، جو بے یار مددگار ہو جسے کوئی نہ پوچھے، جو بے یار مددگار ہو جسے کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یارو، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا۔ ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنا۔ ایسا کردار میرا خواجہ ہندوستان میں لے کے آیا۔ اللہ، آج تیرا میرا کیا حال ہے؟ دوسرے کی بیٹی کو چھوڑ، اپنے قبیلے کی بیٹیوں کی عزت ہم سے سلامت نہیں ہے۔ یہ حالت ہے، سلامت نہیں ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے دوپٹے کو چھیننے کے اوپر آمادہ ہے، ایک بھائی دیوس بننے کے کگار پہ کھڑا ہے۔ تم نبی کا کردار نہیں پڑھا؟ نبی کا کردار اگر تو پڑھتا تو کبھی کسی کی بیٹی کے اوپر غلط نظر نہیں اٹھاتا۔ صحابہ کرام موجود ہے، مصطفیٰ کریم جلوہ بار ہے، یہ غیر مسلم کی بیٹی، مسلمان کی بیٹی نہیں، غیر مسلم کی بیٹی
بغیر دوپٹے کے، سننا غور کے ساتھ، بغیر دوپٹے کے مصطفیٰ جانی رحمت کے سامنے آ گئی. میرے سرکار نے اپنی نگاہیں جھکا لی. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم پیغمبر اعظم نے اپنے رومال کو اتارا، اور رومال کو اتارنے کے بعد میرے آقا نے، میرے داتا نے اس رومال کو اس غیر مسلم کی بیٹی کے حوالے کر دیا، اور سرکار نے فرمایا بیٹی پردہ کر لو. اللہ اس بیٹی کی عظمت پہ قربان، جس بیٹی کو میرے نبی کی چادر مل گئی، جس بیٹی کو میرے نبی کا کپڑا مل گیا، ان کی عظمت کو سلام. میرے سرکار نے اس بیٹی کو چادر اڑائی، ان پردے میں ہوئی. صحابہ بولے یا رسول اللہ، آپ نے جس لڑکی کو چادر دی ہے، آپ نے جس لڑکی کو کپڑا دیا ہے، آپ نے جس لڑکی کو رومال دیا ہے، وہ لڑکی کسی مسلمان گھرانے کی لڑکی نہیں ہے، کسی کلمہ پڑھنے والے کی لڑکی نہیں ہے، کسی نماز پڑھنے والے کی لڑکی نہیں ہے، کسی زکات دینے والے کی لڑکی نہیں ہے، خانہ کعبہ کی عزت کرنے والے کی لڑکی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے یہ مت بتاؤ کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کی بیٹی ہے یا کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے والے کی بیٹی ہے. آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا مجھے یہ مت بتاؤ، بلکہ مجھے یہ بتاؤ یہ بیٹی ہے کہ نہیں ہے. التجا کرنے لگے ہاں یا رسول اللہ یہ بیٹی ہے. نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی 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 چاہے کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو. نبی کے کردار کو اگر تم اپناؤ تو بتا مسلمان، کیا تمہارے اوپر کوئی غلط نظر اٹھا سکتا ہے؟ جب تم نے اپنی نظریں، جب تم نے اپنی نگاہیں خراب کر لی، اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ میرے ساتھی معظم لوگوں کو بتا رہے تھے ماں باپ کے تعلق سے حضرت علقمہ کا واقعہ آپ لوگوں کو سنایا. مسلمانوں سننے کے بعد بس آج ہم سننے کے عادی ہو گئے، آج ہم سننے کے عادی ہو گئے. عادت بنا لی سننے کی، عمل کرنے کی نہیں. عمل کرنے کی عادت بناؤ، عمل کرنے کی عادت بناؤ. عمل کرنے کی عادت کیسی ہوتی ہے؟ آؤ مسلمانوں میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ اللہ پیارے صدیق یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ، بالکل بالکل یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مزار مصطفیٰ. ایک شعر یاد آ گیا، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. ابوبکر اور عمر کی محبت تو دیکھیے، ابوبکر اور عمر کی محبت تو دیکھیے، ابوبکر اور عمر کی مزار میں خیر الورا کے ساتھ ہے، آج بھی مزار میں خیر الورا کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محب محترم جناب قاری رئیس الدین نوری صاحب اللہ جلوہ بھاگ ہے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے مجھے یہاں لانے. ان کی گاڑی سے ہم یہاں تک آئے تو آپ لوگوں تک کچھ باتیں سنانا چاہتا ہوں. اٹھ کے تو نہیں جانا چاہیں گے نا آپ؟ نہیں، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق اعظم کی ملاقات تو ان لوگوں کی ہوتی رہتی تھی، مگر کبھی کوئی خاص بات نکل جاتی ہے تو اس ملاقات کو لوگ یادگار بنا لیتے ہیں. امام صاحب سے تو ملاقات کرنے کو روز کرتے ہیں، اپنے بسپن میں بھی کریے ملاقات، ہے نا؟ کرتے ہیں نا. ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے.
اماموں سے محبت کیا کرو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ بلائیں گے تمہارے امام. اور امام سے کنیکشن ہی ٹوٹ جائے گا نہ نماز قبول. اور جب نماز قبول نہیں ہوگی تو حضرت کا دامن پکڑو گے کیسے؟ جب جب کیا ہو گیا؟ کوئی غلط بات تو نہیں کرتا؟ آپ جو حقیقت بتا رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں. ماشاء اللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ سب یہ کہنے والے خواجہ کی نگری میں رہتے ہیں نا تو ڈرتے تھوڑے ہی نا, بلکہ ڈنڈے کی چوٹ پہ ہم لوگ کہنے والے ہوتے ہیں نا. کیا کہنے والے ہوتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن یہ کام کر دیں گے, زندگی ان کے نام کر دیں گے. ارشاد ہے کہ آپ بھی بول دیں گے. ایک نہ ایک دن یہ کام کر دیں گے, زندگی ان کے نام کر دیں گے. جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا, جو بھی دشمن ہے میرے آقا کا, اس کا جینا حرام کر دیں, اس کا جینا حرام کر دیں گے, اس کا جینا حرام کر دیں گے, اس کا جینا حرام کر دیں گے. ملاقات ہوتی رہتی ہے. میں بتا رہا تھا امام صاحب سے بھی ملاقات ہوتی ہے. ملاقات ہونے کو تو پانچوں نماز میں ملاقات ہوتی ہے, بالکل بے شک. لیکن عید والے دن کی ملاقات بڑی حسین ہوتی ہے. نہ ہوتی ہے بولا. بالکل بالکل. روز انتظار کرتے ہو کہ امام آئے تو اپنا کام بنے. بڑی معذرت کے ساتھ اس دن امام انتظار کرتا ہے میرا پیارا مقتدی آئے تو کام بنے. مسافہ کر لیا کرو. صحیح. کیا کرو؟ مسافہ. یہ حسین ملاقات ہے, میں اس میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. سنو, حضرت جناب عمر فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی ملاقات ہو گئی. پیارے عمر نے صدیق کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے اور بولے السلام علیکم. اے حضرت جناب صدیق اکبر, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. صدیق اکبر نے پلٹ کے کہا وعلیکم السلام. اے میرے پیارے عمر بھائی, تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو, رب سے جلال کی سلامتی ہو, رب مولا شریف کی سلامتی ہو. پہلے کی ملاقاتیں ایسی ہوتی تھی, مگر آج کے دوست جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے تو سلام و کلام ختم, پہلے گالی شروع ہو جاتی ہے. بالکل بابا صحیح. میرے یہاں گاؤں میں کہیں دلی سے لڑکا محلے میں ملاقات ہوئی تو سلام دعا کے بجائے جو ہے گالیوں سے اس کا سواگت ہوا. میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ بولے ہمیں محبت ہے. کیا ہے؟ ہمیں محبت ہے. ہمیں کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محبت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے گالی مثل گیند ہے, یعنی کہ تو اگر کسی کی ماں کو گالی دے گا تو اس کی ماں کو گالی نہیں بلکہ تو اپنی ماں کو گالی دے گا. حدیث پاک میں ہے. بالکل صحیح. یہ حدیث پاک میں اگر تم کسی کو گالی دو گے, ماں کی, بہن کی, کسی کی بھی گالی دو گے تو وہ گالی تمہاری بہن پہ پڑے گی, تمہاری ماں پہ پڑے گی. کسی کی بیوی کو دو گے تو اپنی بیوی پہ پڑے گی. اسی لیے مسلمانوں نبی کا کردار اپنا سلام کیا. اور آج تو سلام کا معاملہ اتنا خطرناک ہے, مقتدی انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا امام کب سلام کرے گا. امام صاحب جب چلتے ہیں نا تو جیسے کوئی دولہا سسرال میں چلتا ہے, اگر دولہا سسرال میں جا کے سلام نہ کرے تو خیریت نہیں ہے. ہاں,
दूल्हा अगर ससुराल में जाके सलाम ना करे तो खैरियत नहीं है। अजीब पायना है। पायना समझते हैं? हाँ, आप लोग ऐसे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पायना बोलते हैं। पायना बोलते पावना, ऐसी पावना है। ये पोंगना मत बोल दें। हमारे पावड़ा बोलते हैं। अच्छा चलिए हजरात, यही दूल्हा से जब पूछो मेरे नौजवान भाई, तुम अपने माँ बाप को सलाम क्यों नहीं करते, तो बड़े हसीन अंदाज में जवाब देते कारी साहब, माँ बाप को सलाम करते हुए शर्म आती है। माँ बाप को सलाम करते हुए हाँ, माँ बाप को सलाम करते हुए माँ बाप को सलाम करते हुए शर्म आती है। मगर जब यही नौजवान गधा अपने ससुराल में जाता है तो अपने ससुर महाराज को इतने जोर से सलाम करता है, पूरे महल्ले वाले को पता चल जाता है कि आज फलाने का दामाद आ गया है। अल्लाह पावना आ गया। इतने जोर से सलाम करता है कि अब जरात सलाम करने के बाद और खाना खाने के बाद जाने का नंबर आए जब ही ना। आजकल के दामाद 2-3 दिन में काम नहीं चलता इनका, हफ्तों बहुत तो महीने। अब मैंने कारी अब्दुल शुक्र साहब से पूछ लिया, हुजूर ये फरमाइए, अब तक तो मैंने सुना था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, मगर ये कैसा पायना है, इसके कितने दानों पे नाम लिखा है? तो हजरत ने कहा नूर आलम साहब आपको पता नहीं है कि हमने दाने दानों पे नहीं है तो बोरों पे लिखा। पूरे बाजरे के बोरे में लिखा। बस अल्लाह अपना फजल फरमा, अल्लाह अपनी हिफाजत फरमा। हजरात खैर मैं इस तरफ होता नहीं हूँ, लेकिन आज ज़हन उधर पहुँच गया। सुनना सलाम की माँ बाप को, अब यहाँ सुन लो, सुनाई देता हूँ फिर सुनो। हजरात अगर तूने माँ को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम मतलब क्या, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। तेरी माँ ने अगर तुझसे कहा वालेकुम अस्सलाम, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे जिगर, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। अब नबी का कौल सुनो, मेरे आका फरमाते कि माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। अब मुझे जवाब दो, जिसकी सलामती की दुआ माँ करे गोया उसके लिए जन्नत सलामती की दुआ करती है। मैं नबी के कौल के मुताबिक माँ जन्नत है ना, तो तेरी माँ ने अगर दुआ की अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रख, एक वक्त की रोटी खिला के दे, तू मौलाना को कपड़ा तो पहनाता है, तू मोहल्ले वालों को, दोस्त यारों को तो कपड़ा देता है, मगर कभी तौफीक नहीं होती अपनी बूढ़ी माँ को भी देख ले, जो कि ईद के दिन भी इस ख्याल के साथ मुंतजिर में बैठी रहती है, इंतजार में बैठी रहती है, मेरा लाल आएगा, मेरे लिए कपड़े लेकर आएगा, मेरे लिए ये लेकर आएगा, मेरे लिए वो लेकर आएगा। मगर वाले बूढ़ी माँ का दिल जब बेटा नहीं आता, खेल कूद और अपने दोस्त यारों के साथ पूरी सोबत में फंस जाता, ये बूढ़ी माँ सिसकती पिलकती फिर भी अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करती है, मौला मेरा बेटा ना समझदार है, मेरे बेटे के अंदर अभी अकल नहीं, अल्लाह करीम परवरदिगार तू अपने हबीब के तुफैल से मेरे बेटे की खताओं को माफ फरमा दे, मेरे बेटे की लफ्ज़ों को माफ फरमा दे, मेरे बेटे की तमाम बुराइयों को माफ फरमा दे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अरे यहाँ ना देने पे ये आलम है, अगर तूने अपनी माँ को वो पुराना ये कपड़ा दे दिया, ईद वाले दिन माँ अपने कपड़े को पहनेगी, तेरे दिए हुए कपड़े को पहनेगी और पूरे मोहल्ले में कहते फिरेगी मेरे कपड़े को देखो, ये कपड़े मेरे बाप ने नहीं, मेरी बहन ने नहीं, मेरे ताऊ ने नहीं, मेरे भाई ने नहीं दिया है, बल्कि ये कपड़े मुझे मेरे लाल ने अता किया है। सही है। अरे तू पुराने ही कपड़े देगा ना, अगर पुराने ही कपड़े भी देगा तो माँ का दिल इतना चौड़ा हो जाएगा कि जब तक पूरे मोहल्ले में सुनाएगी नहीं, माँ के दिल को चैन नहीं आएगा। हज़रात इतनी अजमत और इतनी बरकत वाली माँ है, माँ की जात को तुमने मजरू कर दिया। हज़रात आपको बताऊं
کسی پیر، کسی ولی، کسی امام، کسی مولوی، کسی حافظ، کسی قاری، کسی مفتی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں، قبول نہیں ہوگی اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے۔ خواجہ پیا سے محبت کرنے والوں، ماں کو راضی کرو۔ میرا خواجہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تم ماں کو راضی نہ کرو۔ اور خواجہ پیا کے دربار میں چادر چڑھانے والوں، چادر چڑھانا مسلک اعلیٰ حضرت کے روح سے، اگر ایک چادر ہو تو دوسری مت چڑھا۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو نا، بالکل بے شک، فتویٰ اعلیٰ حضرت کا یہی ہے، اگر ایک چادر ہو تو دوسری چادر مت چڑھا۔ مت چڑھا۔ میرے خواجہ چادر چڑھانے سے خوش نہیں ہوتے۔ بالکل بے شک، خواجہ ہندوستان میں جو مشن لے کر آئے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے سے میرے خواجہ خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت غلط تو نہیں ہے؟ جو پیسے تم وہاں دے کر آتے ہو، میرے خواجہ کے نام پر وہ پیسے اپنے محلے کے کسی یتیم کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو۔ یہ یتیم بچے، یہ بیوہ عورت رات کے سناٹے میں جب اس بیوہ عورت کے یتیم بچے اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آنکھوں میں آنسوں کو لا کر کہیں گے مولا، ہمارے گاؤں کے سرپنچ نے، ہمارے گاؤں کے خان صاحب نے، ہمارے گاؤں کے نمبردار نے اس دنیا میں جینے کے لیے اور ہماری عزت کو چھپانے کے لیے کپڑا عطا فرمایا۔ مولا، میرے گاؤں کے نمبردار نے میری عزت کو چھپانے کے لیے خواجہ پیا کے نام کے دوفیل سے کپڑا عطا فرمایا۔ مولا کریم، کل قیامت کے دن میرے گاؤں کے سرپنچ کو شرمندہ نہ کرنا، ان کے گناہوں کو چھپانے کے لیے رسول پاک کا دامن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بس سمیٹ لیا جائے نا۔ نہیں نہیں نہیں، اور کل بھی بکری یہ کتلانا ہے نا، بکری کو جانا ہے، ککڑا میں رہنا۔ 2 گھنٹے تک تقریر کری، ٹھیک ہے نا، پھر بھی ختم نہیں کرنے دے رہے تھے۔ میں نے کہا یار سنگل پسلی کا آدمی اور میں 800 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا۔ ہاں ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ان لوگوں سے تو، ان لوگوں کی تو یہ محبتیں ہیں بھائی، کیا ان لوگوں کی محبت ہے بتاؤ؟ نہ کوئی ملاقات، نہ کوئی جان، نہ کوئی پہچان، لیکن خواجہ کا نام لیا تو سبھی میرے اپنے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل بالکل، خواجہ کا نام لیا تو سب اپنے ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ حضرت کے آرائش گاہ میں، ان کے قیام گاہ میں گنگنا رہے تھے۔ کیا گنگنا رہے تھے؟ جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک پکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید گئے، تم نے ہمیں خرید گئے، انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ انمول کر دیا۔ حضرات، میں اگر اسی طرف جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، ابھی تو خواجہ پیا کا وہ پورا سنانا بات سنو۔ میرے خواجہ ہندوستان میں رسول اللہ کا کردار لے کر آئے تھے۔ بالکل بے شک، اس کے کان کو پکڑا، جب بیٹی اس قدر ضد کر رہی تو پی لے۔ خواجہ کا حکم ہوا، اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ کیا کیا؟ اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ منہ کھول دیا۔
یہ بیٹی گئی اور جانے کے بعد لوٹیا میں جتنا دودھ لے کر گئی تھی سارے کے سارے اس میں ڈال دیے. ڈالنے کے بعد واپس آنے لگی تو پنڈت جی کی بیٹی کے کپڑے خون میں لت پت تھے. اب یہ تو اپنا مقصد پورا کر کے آ رہی ہے مگر دنیا والے غلط سمجھ بیٹھے کہ یہ اپنی عزت گوا کر آ رہی ہے. وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی مگر دنیا والے کیا سمجھے پنڈت کی بیٹی اپنی عزت کو گوا کر آ رہی ہے. پنڈت کی بیٹی اپنی عزت کو نیلام کر کے آ رہی ہے. لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے. لوگوں نے کہا تھا اے پنڈت کی بیٹی تم تو بہت پوتر ہوتی ہو تم تو بہت پاک ہوتی ہو تمہارے باپ دادا بھی پاک ہوتے ہیں تمہاری ماں بہنیں بھی پاک ہوتی ہیں مگر تمہیں اپنی عزت گواتے ہوئے حیا نہ آئی تمہیں اپنی عزت اٹھاتے ہوئے شرم نہ آئی. وہ پنڈت کی بیٹی بولی ارے بے وقوفو نادانو تم کیا سمجھ رہے ہو میں اپنی عزت لٹا کر نہیں آئی ہوں بلکہ میں تو آج اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی عزت لے کر آئی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزت لٹا کر نہیں آئی سوال لیکن حضرات وہ ماننے والے کہاں تھے وہ لوگ ماننے والے میں ماننے والے کہاں تھے سب پہنچے پنڈت جی کے پاس. پنڈت جی ایک اچھے بن رہے تھے اگر دیکھو تمہاری بیٹی نے ناک کٹوا دی. قریب پہنچے پوچھا بیٹی کیا نہیں ابا میں جس کام کے لیے گئی تھی میں تو وہ کر کے آئی. چرچا ہو گیا شہرت ہو گئی کہ یہ لڑکی کیا کہے گی کہ میں اسے دودھ پلا کے آئی ہوں لٹیا میں دودھ لے کر گئی تھی اسے دودھ پلا کے آئی ہوں جسے تم کبھی نہیں پلا سکا. لوگوں نے جھوٹ بول رہی ہے. پنڈت جی بولے بیٹی یہ بات سچ ہے کیا؟ بولی ہاں. اگر یقین نہیں ہے تو کل چلنا لوگوں کو بلا لے اگر یقین نہ ہو تو کل چلیو فیصلہ ہو جائے گا. اب چلیے رات گزری پھر صبح ہوئی کوئی عجوبہ ہو جائے تو لوگ تو بھیا جو نہانے والے ہوتے وہ بھی آ جائیں ہے نا فالتو مطلب سے بھاگ جو نہانے والے ہیں وہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائیں گے. چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ماجرا. ایک صاحب دیکھ کے آ جائے لوگ چلو دیکھتے ہیں کیا ماجرا. وہ بوا جی آ گئے نا پنڈت جی کی بیٹی کے ہاتھ میں لوٹیا دے دیا اس میں دودھ. پنڈت کی بیٹی آ گیا کہ وہ تو خوش تھی کہ میں نے تو کل پلایا ہے مجھے کیا ٹینشن ہے ذرا. اب وہ آ گیا کہ یہ لوگ پیچھے پیچھے وہیں پہنچے. بولی آج دیکھ لو دودھ پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. سب کے سامنے پیو گے تو سب پلائیں گے سب کے سامنے پیو گے تو سب پلائیں گے لہٰذا منہ کو کھولو اور دودھ پی لو. لیکن وہ پتھر کی مورتی کیا سنتے وہ پتھر کی مورت کیا سنتے وہ تو پھر جیسے کہ تیسے ہی ہے. اب یہ بیٹی کہتی جا رہی ہے پنڈت کی دودھ پی لے وہ اپنے منہ کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب لوگ بولے پنڈت جی دیکھ لو تمہاری بیٹی کس قدر جھوٹ بول رہی ہے تمہاری بیٹی ایک نمبر کی جھوٹی ہے. یہ اکیلی آئی تھی اور کہہ رہی ہے کہ دودھ پلا کر میں گئی تھی مگر جب ہم ساتھ ہیں تو آج دیکھو یہ منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اے پنڈت تیری بیٹی جھوٹی ہے. اب یہ بیٹی لوگوں کے تمام کانوں کو سن رہی ہے وہ بیٹی لوگوں کی تمام باتوں کو سن رہی ہے. پھر حضرات محترم وہ بیٹی رونے لگ جاتی ہے گریہ گزاری کرنے لگ جاتی
جاتی ہے پی لے مگر وہ منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ بیٹی سوچنے لگی میری عزت برباد ہونے والی ہے, میری عزت داؤں پہ لگ گئی ہے, اب کیا کروں. آخر میں اس کے دماغ میں تدبیر آئی, یہ قریب گئی اور اس کے کان میں جا کر کہتی ہے دودھ پینے کے لیے منہ کھولے گا یا میں کل والے کو بلاؤں گی. سبحان اللہ سبحان کل والے کو بلاؤں گی. ذرا اب جیسے ہی اس لڑکی نے اتنا کہا تو اس نے منہ کھول دیا. وہ کام تو ہو گیا, لوگ سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس میں سے لوگوں نے کہا یہ اس بیٹی کا کمال نہیں ہے, یہ تو کل والے کا کمال ہے. کل والے یہ تو کل والے کا کمال ہے, کل والے کا یہ تو کل والے کا کمال ہے. لوگ بولے بیٹی یہ بتاؤ یہ کل والا کون ہے. بیٹی نے کہا میں نہیں جانتی. کہا ان کا نام کیا ہے. بیٹی بولی میں نہیں جانتی. کہا بولی میں نہیں جانتی. تو لوگوں نے کہا اچھا تم اتنا نہیں جانتی تو یہ بتاؤ وہ آئے کدھر سے تھے. بیٹی نے بتایا ادھر سے آئے تھے. لوگ چلنے لگے کہ چلو دیکھے تو صحیح وہ کل والے ہیں کون. جب پہنچے تو پیڑ کے نیچے میرا تیرا غریب نواز بیٹھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر. لوگ قریب پہنچے. قریب پہنچنے کے بعد بولے بابا تم ہمارے خداؤں سے زیادہ شکتیشالی لگتے ہو, زیادہ طاقتور لگتے ہو, لہٰذا ہم آج سے تمہاری پوجا کرنا چاہتے ہیں. میرے غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا نادانو اس دلدل سے میں نکال کے لایا تو پھر دلدل میں پھنسنا چاہتے ہو. نہ تم میری پوجا کرو نہ ان کی پوجا کرو, بلکہ یہ طاقت مجھے جس نے عطا کی ہے, یہ طاقت مجھے جس نے عطا کی ہے تم اس کی پوجا کرو. لوگ بولے یہ طاقت تمہیں عطا کرنے والا ہے کون. میرے خواجہ نے فرمایا اگر اس کی معرفت چاہیے تو میرے ساتھ سب بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھ کے کیا ہوگا مسلمان. اب ایک بات رہ گئی اسے بس پورا کر کے جو اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اچھا انشاءاللہ کوشش کروں گا. ذرا ایک بار آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا اب کیا ہوا بھول گئے کیا آپ لوگ؟ بھولے تو ضرور ہے, یاد نہیں ہے کیا یاد ہے غریب نواز کے بات کر رہے ہیں. کلمہ پڑھا دیا انہوں نے, مسلمان ہو گئے ہے نا, لیکن وہ بات بھول گئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جو صدیق کو سلام کیا تو سلام کی بات بہت جلدی بھول جاتی ہے کہ نہیں یار. سسرال یاد آتا سسرال میں تو بہت لمبا سلام یاد ہوگا, لیکن ہاں یاد رکھنا جو اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کرتا وہ نبی کو کتنا ہی سلام کیوں نہ کرے, میرے آقا کی بارگاہ میں اس کا کوئی بھی سلام قبول نہیں ہونے والا ہے. جو ماں باپ کو سلام نہیں کرتے میرے نبی کی بارگاہ میں اس کا کوئی بھی سلام قبول ہونے والا نہیں ہے, کوئی بھی سلام قبول ہونے والا نہیں ہے. حضرت جناب صدیق اکبر نے جواب دیا. اب جواب دینے کے بعد کھڑے ہو گئے. عمر فاروق اعظم نے صدیق کی بارگاہ میں التجا کی, اے میرے بھائی صدیق, اے یار غار مصطفیٰ, آپ کی بارگاہ میں التجا پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے پیارے صدیق نے ارشاد فرمایا کیا التجا پیش کرنا چاہتے ہو؟ اتنی باتوں کو سننے کے بعد حضرت جناب عمر فاروق اعظم نے کہا یہ جب میں آپ کو صبح دیکھتا ہوں تو آپ چپلوں کے ساتھ ہوتے ہو, یعنی چپل پہن کر چلتے ہو. جب میں ظہر میں دیکھتا ہوں تو آپ چپل پہن کے چلتے ہو. جب عصر میں دیکھتا ہوں تو چپل پہن کے چلتے ہو. جب مغرب میں دیکھتا ہوں تو چپل پہن کے چلتے ہو. عشاء میں دیکھتا ہوں تو چپل پہن کے چلتے ہو. مگر قسم خدا کی جب میں آپ کو رات کے سناٹے
سبحان اللہ سبحان ایسے وقت میں آپ کے پیروں میں چپلیں، آپ کے پیروں میں چپلیں نہیں ہوتی ہیں۔ اے حضرت جناب صدیق اکبر، یہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ کے پیروں میں رات کے سناٹے میں چپلیں کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت جناب صدیق اکبر کا جواب سنو مسلمانوں، اور مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو اپناؤ۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے اپنے زبان حال و قال سے ارشاد فرمایا، رات کے عالم میں، رات کے سناٹے میں چپلوں کو اس لیے نہیں پہنتا کہ کہیں چپلوں کی آواز کی وجہ سے کسی مسلمان مومن کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات کسی مسلمان مومن کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ خراب نہ ہو جائے۔ ہاں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک جملہ یاد دلا دیا کہ آج آزان میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں۔ یہ ڈی جے کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ڈی جے سننا میرے بھائی، نوجوان بھائی بیٹھے، یہ ڈی جے کیا، مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، اللہ تو نے آدم کی اولادوں کے لیے مسجد بنائی ہے، اور میری مسجد کون سی ہے؟ تو نے آدم کی اولادوں کے لیے مسجد بنائی ہے، میری مسجد کون سی ہے؟ آواز آئی، اللہ نے فرمایا تیری مسجد بازار ہے، بازار شیطان کی مسجد ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کی مسجد ہے۔ ابھی شیطان بولا اللہ کریم آدم کی اولادوں کی جو مسجدیں ہوں گی تو اس میں مؤذن بھی ہوگا، اس میں مؤذنین بھی ہوں گے نا، اور ہوتے اذان پڑھنے والے۔ ہاں تو اللہ میرا مؤذن کون ہوگا؟ یہ حجت الاسلام نے لکھا ہے، دیکھ سکتے ہیں، حضرت کے پاس وہ کتاب ہو سکتی ہے۔ مولا میرا مؤذن کون ہے؟ نوجوان بھائی سننا غور کے ساتھ، یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں جب انہوں نے بات کی۔ مولا میرا مؤذن کون ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا مؤذن باجا ہے، باجا۔ یہ ڈی جے اجے یہ سب تو باجا ہی ہے۔ تیرا مؤذن کون ہے؟ باجا ہے، باجا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، رب کی بارگاہ کا مؤذن اگر بلاوے تو کم جاتے ہیں، اور شیطان کا مؤذن اگر بلاوے تو بغیر گنجے کے چلتے ہیں، بغیر دعوت کے۔ ہاں بغیر دعوت کے۔ یہاں تو ہزاروں بہانے بنائیں گے کہ عالم بھائی سے میری بات چیت نہیں ہے، میں بولتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کرتا ہوں، میں وہ نہیں کرتا ہوں، سلام دعا نہیں ہے۔ لیکن اگر عالم بھائی ڈی جے لے کر آتے تو کہنے کی نوبت نہیں آتی۔ حضرات بڑیاں بھی ملتی، یہ نوجوان ماں بیٹی اور یہ بیٹے اور یہ سب کے سب ملتے، بھیا یہاں کیوں آئے ہو؟ تو حضرات یہ تو کچھ نہیں بولتے، مگر شیطان مسکرا کر کہتا کہ یہ مسجد کے مؤذن، اللہ کے گھر کے مسجد کے مؤذن نے نہیں بلایا ہے، بلکہ یہ تو میرے مؤذن نے بلایا ہے۔ حضرات باجا کیا ہے؟ شیطان کا۔ شیطان کا کیا ہے؟ اب حدیث پاک بھی سن لو۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو جس سے پیار کرتے کرتے مرے گا، محبت کرتے کرتے مرے گا، اور جو جس حال میں مرے گا کل قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اور دنیا میں جس سے محبت کرتے کرتے مرے گا قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں۔
शैतान के मुअज्जिन से मोहब्बत तुम्हें करनी है या रहमान के मुअज्जिन से तुम्हें मोहब्बत करनी है? सुभान बोलो अल्लाह। इंशाअल्लाह रहमान के मुअज्जिन से क्या करेंगे? मोहब्बत करेंगे। ज़रात तो मेरे प्यारे सिद्दीक ने क्या जवाब दिया कि मेरे चप्पलों की आवाज से किसी मुसलमान मोमिन की नींद खराब ना हो जाए। लेकिन अफसोस, तू भी कलमा पढ़ता है, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ। हमने कैसा कलमा पढ़ा है? कलमा पढ़ने के बाद भी, नमाज पढ़ने के बाद भी और दीन के काम करने के बाद भी हम क्या सोचते हैं? मेरे भाई का कारोबार खराब हो जाए, मेरे पड़ोसी का कारोबार खराब हो जाए, और सीना ठोक के कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं। तू चाहता है कि फला की बेटी की इज्जत खराब हो जाए? मुसलमान अपना किरदार ऐसा मत बना। मेरे नबी ने बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाया, जो चीज तुम अपने लिए पसंद करो वही चीज अपने दूसरे भाई मुसलमान के लिए पसंद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, रब तबारक व तआला का फरमान है, रब फरमाता है तहकीक रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जरा मैं बात को लंबी ना करते हुए यहीं पे समेटता हूँ। अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कभी किसी बहाने मुलाकात होगी तो बात होगी। जरा दुरूद पाक पढ़िए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिएगा। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही। हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। पहले ख्वाजा पिया की ये मनकबत पढ़ी थी, अब तो मैं भूल भी गया हूँ, क्योंकि ज्यादा तकरीर की तरफ रुझान होने की वजह से जो है ना ये बातें जो है मैं मोबाइल में रखता तो हूँ नहीं। कभी किसी बहाने आया तो इंशाल्लाह आप लोगों को ख्वाजा पिया की मनकबत सुनाऊंगा इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह कभी सुना दूंगा, लेकिन दो शेर नाते पाक की सुनाने की जिसारत करता हूँ। आप हज़रात मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सलातु व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे साथ पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को भी सवाब मिले और इस फकीर फकीर नाचीज को हौसला मिले। पढ़िएगा तमाम हज़रात। या नबी या नबी या नबी या नबी मैं जो कहता रहा नूर से मोदियों की लड़ी बन गई। या नबी मैं जो कहता रहा नूर से मोदियों की लड़ी और तस्लीम के वो कितनी हसी
حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے شہر کی گلی بن گئے یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑے بن گئے محفل نعت میں آیا جایا کرو محفل نعت میں آیا جایا کرو اپنا سویا مقدر جگایا کرو اپنا سویا مقدر جگایا کرو محفل نعت میں آ کے بیٹھا ہے جو اس کی بگڑی ہوئی بات بھی بن گئی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی آخری شعر پڑھتا ہوں ملازم فرمانے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے جو بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی یا نبی میں جو کہتا رہا نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی عورتوں کا مزارات پہ جانا جائز ہی نہیں عورت کا مزار پہ جانا اچھا ہم جس مسلک کے فالوورز ہیں جس مسلک پہ ہم لوگ چلتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیے عورت کا مزار پہ جانا کیسا ہے اور جانے میں ثواب بھی نہیں حضرت جناب سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا جانے کی بات کرتا ہے یہ پوچھ کہ مزار پہ جانے میں اس کو گناہ کتنا ملتا مزار پہ جانے سے گناہ کتنا کتنا جانے کی بات تو دور ہے جانے کی بات تو بہت دور کی ہے ذرا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے عورت کیا ہے پردے میں رہنے کی چیز ہے کچھ عورتیں کیا ہے اگر نماز نہیں پڑھتی اور درگاہوں پہ جاتے ہیں حضرات یہ بھی حالت ہے نماز نہ پڑھ کے درگاہوں پہ جانا منتیں ماننی چادر چڑھانی یہ بالکل لغو اور بیکار ہے امام ذہبی کی ایک روایت میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں انہوں نے کہا رسول پاک نے ارشاد فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین بھی نہیں عمر فاروق اعظم اسی کو آگے بیان کرتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کر دی دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے حجت الاسلام نے پھر مکاشفۃ القلوب میں لکھا ایک عورت بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں نے
زنا کیا اور اس سے جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا، اور میں نے توبہ بھی کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا، اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت ہٹ جا، کہیں تیرے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے ہمارے اوپر آگ نہ برسنے لگے، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ گئی، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ حضرت جناب جبریل امین نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے میری بارگاہ میں رجوع کرنے والی ایک عورت کو آپ نے کیوں نکال دیا؟ ایک شکستہ دل لے کر جب آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ حضرت جناب کلیم اللہ نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا تھا، بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ حضرت جبریل نے کہا آپ کا رب کہتا ہے آپ کو اس سے بڑا کوئی گناہگار نہ ملا، اس سے بڑا کوئی خطا کار نہ ملا، اس سے بڑا کوئی سیاہ کار نہ ملا۔ حضرت جناب کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑا گناہگار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا آپ کا رب کہتا ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دی، اس عورت سے بھی زیادہ بڑا گناہگار وہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حق ہے، بالکل حق ہے۔ حضرات، میری ماں میری بہن، ایک وقت کی نماز مزار پہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک تم نماز نہیں پڑھو، جب تک۔ اور سب سے پہلی بات تو عورتوں کا مزار پہ جانا جائز ہی نہیں، اور دنیا میں یہی تو سب سے زیادہ کمی ہے، جو چیز جائز ہے اس کو کریں گے نہیں، جائز نہیں کریں گے، اور جو چیز جائز نہیں اس کے لیے لڑیں گے مریں گے، ارے ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو یہ کریں گے۔ حضرات ایسا مت کرو، تم نبی کے چاہنے والے ہو، یہ غیر لوگ تمہیں بہکانے کی کوشش کرتے، مت بہکو، بلکہ سب کو یہ پیغام دے دو اور سب کو یہ سنا دو۔ کبھی آیا تو اس تعلق سے بات کریں گے، لیکن حضرت آپ نے جو پوچھا عورت کا مزار پہ جانا جائز نہیں، سرکار اعلیٰ فتوے میں بھی، اور سرکار مصطفیٰ کریم نے منع فرمایا۔ حدیث کی روشنی میں ایک کتاب سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تفصیل گفتگو کا ٹائم نہیں، لوگ بہت بہکا رہے ہیں ہم لوگوں کو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی ادھر لے جاتا ادھر لے جاتا۔ حضرات اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ آ جاؤ اور پوری دنیا والوں کو بتا دو کیا ہمیں نہ بہکا او دنیا والوں، ہمیں نہ ایسی خطا کریں گے، ہمیں نہ بہکا او دنیا والوں، ہمیں نہ ایسی خطا کریں گے، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، کبھی نہ ان سے دغا کریں گے، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، کبھی نہ ان سے دغا کریں گے۔ سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی بدقاض بشریت مجھ سے ہو گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نبی فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔